بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پورے پاکستان کے علم میں ہے کہ ہر سال جب بھی کوئی وبائی مرض پاکستان میں پھیلتا ہے، مثال کے طور پر ڈینگی کی وبا آتی ہے، مثال کے طور پر کرونا کی وبا آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ عام سی ادویات جو کہ 12 مہینے اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر، لیکن ان اہم موقع پہ اور حساس موقع پہ وہ ادویات جو ہے مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں اور عوام کو نہیں ملتی، مریض اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور ایک ہر سال ذہنی کوفت اور ایک ہر سال ایک عجیب سی کیفیت سے عوام کو جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ادویات کی شارٹیج ہے، یہ جو مارکیٹ میں نایابی ہے اور مارکیٹ سے دوا کا غائب ہونا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ڈرگ ایکٹ 1976 میں اس کا تعین جو ہے 1976 میں کر دیا گیا تھا، اور میرے ہاتھ میں اس وقت ڈرگ ایکٹ 1976 ہے، اور اس میں جو ڈرگ لائسنسنگ رجسٹرنگ ایڈورٹائزنگ رولز ہیں، رولز 1976، اس کا جو رول نمبر ہے 30، جس میں کنڈیشن اور دا رجسٹریشن آف ڈرگس جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، یعنی شرائط کیا ہے کہ جب بھی ملک کے اندر جو ہے وہ ڈرگ رجسٹر ہوگی اور کب تک وہ رجسٹر رہ سکتی ہے، اور اس کے لیے شرائط کیا ہے۔ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ شرائط یہ ہے، اور یہ مینوفیکچررز کے لیے، اور یہ شرط جو ہے امپورٹرز کے لیے بھی، اگر دوا ملک سے باہر سے آ رہی ہے، وہ شرائط کیا ہے کہ ایوری ڈرگ شیل بی پروڈیوسڈ ان سفیشینٹ کوانٹٹی سو ایز ٹو انشور دی ریگولر اینڈ دا ایڈوکیٹ سپلائی ان دی مارکیٹ۔ سب سے پرائم ذمہ داری جو ہے، یاد رکھیے گا، اس دوا کے مینوفیکچررز کی ہے جو اربوں روپیہ اس کو دوا کے اوپر کما رہا ہے، کہ وہ اتنی مناسب مقدار میں دوا کو پروڈیوس کرے، پیدا کرے کہ اس کے اندر ملک کے اندر اس کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگلی اہم بات، دی مینوفیکچر آف دا ڈرگ شیل ناٹ وداؤٹ دی پرائر اپروول آف دا رجسٹریشن بورڈ be discontinue for a period which may result in the shortage۔ جتنی دوا کی ضرورت ہے اس کو کنٹینوسلی مینوفیکچرنگ کرنا، یہ پرائمرلی ذمہ داری ہے کس کی؟ مینوفیکچررز کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈرگ جو قانون ہے بڑا کلیئر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ایکشن جو ہے، جب کوئی وائلیٹ کرے جو ہے قانون کو، تو ایکشن کون لے سکتا ہے؟ بعض اوقات جو صوبائی حکومت ہے یا صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، وہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز یا ڈریپ کے اوپر، جو ہے ڈریپ ذمہ داری بعض کا ڈال دیتی ہے صوبائی حکومت کے اوپر، جو ہے۔ لیکن ڈرگ ایکٹ نے یہ بھی ایک تعین کر دیا ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے، اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ جو ادویات کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا ایکٹ بنا ہوا ہے، اس کی پاسداری اور اس پہ امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا، یہ پروونشل ڈرگ انسپیکٹر کا بھی کام ہے اور یہ فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کا کام ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ڈرگ ایکٹ 1976 کا یہ سیکشن نمبر 7 ہے، اور اس کا سب سیکشن ہے 12۔ جیسے ابھی ہم نے کنڈیشن آف دی رجسٹریشن آف دا ڈرگ جو ڈرگس کو ابھی ڈسکس کیا ہے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سب سیکشن 12 میں جو سیکشن نمبر 7 ہے، دی پروونشل گورنمنٹ شیل ٹیک آل سچ اسٹیپس ایز مے بی نیسیسری ٹو انشور دا کمپلائنس ود دی کنڈیشن سبجیکٹ ٹو دی ڈرگ از رجسٹرڈ۔ جو ڈرگ رجسٹرڈ ہو چکی ہے اس کی شرائط جو ہے، ون آف دا شرائط یہ ہے کہ شارٹیج نہیں ہونی چاہیے، سفیشینٹ کوانٹٹی پروڈیوس، اس کا یہ انشور کرے گی۔ اور سیکشن 23 جس میں پروہیبیشنز ہیں، اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بھی پروہیبیشن، کسی رولز ایکٹ یا سیکشن کی جو وائلیشن ہے، یاد رکھیے گا اس کے اوپر ڈرگ انسپیکٹر، پروونشل ڈرگ انسپیکٹر اور فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر جو ہے فلی آتھورائز ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک آپ جرائم کرنے والے لوگوں کو، جرم کرنے والے لوگوں کو، افینس کرنے والے لوگوں کو، قانون کو وائلیٹ کرنے والوں کو سزا نہیں دیں گے، تو یہ جرم بار بار ہوتا رہے گا، اور یہ ہر سال پوری کی پوری قوم جو ہے، یہ پاناڈول کی شارٹیج سے، یا یہ کرونا کی ادویات کی شارٹیج سے، اینٹی بائیوٹک کی شارٹیج سے، یا یہ ڈینگی کی ادویات کی شارٹیج، یہ اسی طرح جو ہے یہ کرب میں مبتلا رہے گی۔ ایکشن از نیڈڈ۔ دوسری امپورٹنٹ چیز،
کیا رول ہے اس میں جو ڈسٹریبیوشن کا جو آتھورائز ایجنٹ ہے؟ آتھورائز ایجنٹ کا شارٹیج آف ڈرگ میں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پابند ہے، ڈسٹریبیوٹر پابند ہے کہ وہ اس دوا کو ریٹیل شاپ پر گراؤنڈ لیول پر سپلائی کرنے کا پابند ہے۔ یاد رکھیے گا، نہ تو پیشنٹ یا کنزیومر جو ہے، صارف جو ہے، وہ جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ، نہ وہ ہول سیل مارکیٹ میں جاتا ہے، نہ وہ مینوفیکچرر امپورٹر کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے کس کے ساتھ؟ ریٹیلرز کے ساتھ۔ اور کیمسٹ ریٹیلرز میں جب تک کوئی دوا اویلیبل نہیں ہوگی وہ عوام کے لیے مہیا نہیں ہوگی۔ اور جب بھی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ادویات کا ایک تو پورا بیچ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، یا میکسم سٹاک ان دنوں میں جو ہے وبا کے دنوں میں خرید کر لیتے ہیں، اور اس کو پروفٹ کے ساتھ، جو پروفٹ قانون کے اندر جسٹیفائڈ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ ہول سیل مارکیٹوں کو جو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اور جو وہ سٹاکس، وہ دوا بعض اوقات مخصوص مارکیٹوں کے اندر جو موجود ہوتی ہے، لیکن ریٹیلر کے پاس جہاں سے جو پیشنٹ کو دوا ملی چاہیے وہ اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے۔ اس آفینس کے اندر آپ یہ دیکھیے کلیئرٹی کے ساتھ کہ میڈیکل سٹور مالکان کا کیا رول ہے۔ میڈیکل سٹور مالکان کو اگر ایک چیز ملتی ہے اور وہ سفیشینٹ کوانٹٹی میں مارکیٹ میں موجود ہے، اس کی شارٹیج ہو ہی نہیں سکتی، اس کی جو ہے انسفیشینٹ کوانٹٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا ایک اور امپورٹنٹ رول میں گزارش کرنا چاہوں گا عام طور پر، یہ ہے ہمارے ان سیکٹری صاحبان کا جو یہ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کو خاص طور پر ڈیل کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ جو ہے یہ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن جو ہے، یہاں پر پریسکرائبر ڈاکٹر جو ہے، وہاں ٹیچنگ انسٹیٹیوشن کا میں اس لیے نام رہا ہوں، اس میں بہت بے تحاشا مریض آتا ہے، اور ان مریضوں کی تعداد جو ہے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ ہر مہینے کوئی لاکھوں کروڑوں تک کئی دفعہ وہ تعداد پہنچ جاتی ہے مریضوں کی۔ وہاں پہ پریسکرائب کرتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈریپ کی، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی، یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہے، انسٹرکشن ہے، جو رول کا ایک درجہ رکھتا ہے کیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ دوا کو پریسکرائب کرے جنیرک میں، سائنسی نام کے ساتھ، وہ برانڈ میں تجارتی نیم کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے پریسکرائب نہ کرے دوا کو۔ آپ جب برانڈ کو پروموٹ کریں گے، آپ جب مخصوص برانڈ کا تجارتی نام لکھ کے دیں گے کمپنی کے ساتھ مل کر، اور وہ برانڈ جو ہے اس کی ڈیمانڈ آپ اتنی بڑھا دیں گے، ایک خاص جو آپ کا یہ گمک اور میکنزم ہے کہ وہ ڈیمانڈ اس کی، پیراسیٹامول تو پورے ملک میں اویلیبل ہے، فریکوینٹلی اویلیبل ہے، اس کے ٹنوں کے حساب سے اویلیبل ہے، لیکن جو پیناڈول کا برانڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ میں ڈاکٹروں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، انسانیت کو اذیت دینا ہم سب کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام اللہ کی مخلوق کو ریلیف دینا اور سکھ دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اذیت کا باعث بنتے ہو تو آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا، اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا، آخرت میں بھی دینا پڑے گا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جنیرک لکھیے دوا کا، آپ تاکہ دوا مریض جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آپ نے تجارتی نام لکھ دیا، وہ تجارتی نام ڈھونڈتا ہے، جبکہ وہ جنیرک نام کے سے وہ سفیشینٹ کوانٹٹی جو ہے اس کا سٹاک موجود ہے۔ یار کیا ہم انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں سارے لوگ مل کر جو ہے، اور بڑی ایک یہ بھیانک قسم کی صورت ہے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے جب اس طرح کے انسانیت کو ذکر پہنچائی جائے اللہ کی مخلوق کو، تو یہ عذاب کو ملک کے اندر دعوت دینے والی بات ہوتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے انڈی پروفٹ کی خاطر دوا کو شارٹ کر رہا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا عوام کے ساتھ بھی، عوام سے بھی، کہ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ جنیرک کے اندر وہ سائنسی ناموں سے دوا کو ڈیمانڈ کریں، وہ برانڈ کا مطالبہ۔ اور اگر کوئی میڈیکل سٹور مالک اس کو سمجھاتا ہے لاجک کی بنیاد پہ کہ آپ یہی سالٹ ہے، یہی طاقت والی دوائی ہے، یہی اسٹرینتھ ہے اور یہی سٹینڈرڈ ہے، آپ یہ دوا لے لیں، تو آپ رجسٹ نہ کریں، کیونکہ یہ سارا جو کھلواڑ ہو رہا ہے یہ برانڈ کا اور پرسکرائبر کا اور کمپنیوں کا، شارٹیج کا، انڈیو پروفیٹیبلٹی کا، اور نتیجہ جو ہے عوام کے لیے دوا جو ہے وہ نایاب ہوتی ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کے میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سال بڑی شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا، اور شکر الحمدللہ اب دوا جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو اویلیبل ہوئی ہے۔ ہمیں میڈیا کو ان دواؤں کا بھی جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو دوائیں راؤنڈ دا ایئر جو ہے وہ یہ لوگ خاص ایک طبقہ جو ہے وہ شارٹ کرتا ہے، یا اس کو سٹاک کرتا ہے، یا اس کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ طبقہ جو ہے اس پر ناجائز منافع خوری کرتا ہے، اور جو عوام کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے جو ہے ایک اذیت کا باعث ہے۔ ہمیں اس ملک سے اور اس ملک کے عوام سے محبت اور پیار کرنی چاہیے،
ان کو خوشیاں بانٹنی چاہیے. یہ قوم تو پہلے ہی دکھوں کی ماری ہوئی ہے. پاکستان زندہ باد.